السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میاں والی کے واقعہ نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی کیا پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا۔ 7 کی بچی کو قتل کرنے والا یہ باپ کا کہنا ہے کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوتا تو شاید میں اس کو قتل نہ کرتا۔ بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس میں حرج کیا ہے؟ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رحمت ہوتی ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ تو رحمت نہیں ہوتا۔ بیٹا نہ ہی ماں باپ کی قدر کرتا ہے اور نہ ہی ان کے احکامات مانتا ہے، لیکن بیٹی واحد اولاد ہے جو ماں باپ کی قدر کرتی ہے اور انہیں کبھی اف تک بھی نہیں کہتی۔ آج ہم انہی کا قتل کر بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو کبھی ماں باپ کو کبھی اف تک بھی نہیں کرتے۔ دوستو، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو بس وہ فرما بردار ہوں، اور بیٹی ہی واحد اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے۔ بیٹا تو نافرمان ہوتا ہے۔ یہ تاریخ بھی کہتی ہے کہ بیٹا ہمیشہ نافرمان رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جذبات کی قدر ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کی جذبات کی قدر نہیں ہوتی۔ اس انسان نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ آخر ایک باپ اپنی معصوم بیٹی کو کیسے قتل کر سکتا ہے۔ اس 7 دن کی بچی کو اس نے 5 پھیر مار دیے ہیں۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک معصوم بچی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق، اس کے خیال کے مطابق کہتا ہے کہ بیٹی نعوذ باللہ نحوست ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ غلط بات ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ اس بدبخت انسان نے اپنے ہی گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو گھر چند دن بعد جنت میں تبدیل ہونے والا تھا اسے جہنم بنا دیا۔ جو بچی اسے جنت میں لے جانے کا سبب بنتی اس کا ہی گلا گھونٹ دیا، اس کو ہی قتل کر دیا۔ اور ہم اسے قتل تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ چھوٹی سی بچی شہید ہوئی ہے، تو شہید کر دیا اس نے، اس چھوٹی سی بچی کو شہید کر دیا۔ دوستو، قرآن و حدیث کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور اس کی شادی کی تو وہ شخص جنتی ہو گیا۔ اور بعض دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بچی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے اپنے باپ کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کی طرف لے آتی ہے۔ تو دوستو، دیکھیے اس بیٹی کی قدر، دیکھیے اس بیٹی کی قدر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بھلا اللہ سے بھی یہ بیٹی جھگڑا کر سکتی ہے؟ اس کی شان دیکھیے، اس کی شان پر ذرا غور کیجئے۔ جو اللہ سے جھگڑا کر سکتی ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ آج تو اس نے پورے کے پورے اسلامی معاشرہ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لڑکے نے بہت ہی گھناؤنی حرکت کی ہے اور یہ قابل معافی نہیں ہے۔ ہماری تو یہی سوچ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہی کیا جائے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان ہیں، بس انسان اتنا ہی کر سکتا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ تو یہ جہالت کا دور نہیں ہے، جہالت کا دور آج سے کئی سو سال پہلے تھا۔ اس وقت جہالت کا دور تھا جب نہ ہی حضور کی احادیث تھی ہمارے پاس اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید تھی۔ اس وقت اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والا شخص جب مسلمان بن گیا تو اس نے بستر سے اترنا ہی چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، ارے یار تم بستر سے کیوں نہیں اترتے؟ تو کہتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے، چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کہیں میرے پاؤں تلے نہ آ جائیں، کہیں ان کی جان نہ چلی جائے۔ تو دوستو، اس نے انسان کا روپ اپنا لیا تھا۔ ہم نے انسان کا روپ اپنا کر بھی جہالت والا کام کیا ہے۔ دوستو، ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم یہی کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ بچی تو جنت میں جگہ لے لی ہے۔